النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. اور فضل سے ہمیں اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اس کا کرم بالائے کرم اور پھر خاص اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کی محبت اور ان کے دامن کرم سے وابستگی کی نعمت عطا فرمائی. یہ اس کی توفیق خاص ہے. یقیناً یہ محبوبان بارگاہ اس کی جانب وسیلہ ہے. اس سے تعلق کی مضبوطی کے لیے، اس سے رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ وسیلہ ہے اس کی بارگاہ تک کہ کل انہی کے صدقے رحمت بھی ملے گی اور شفاعت بھی حاصل ہوگی، اور وہ اعمال نامہ جس میں نیکیاں کم ہوں گی، خدا ان کے وسیلے اور خدا ان کے صدقے کرم کرتے ہوئے درگزر بھی فرمائے گا. گزشتہ اتوار شب 11ویں شریف اور پیر کو 11 تاریخ، جسے لوگ بڑے پیر صاحب کی نیاز، یہ 11ویں کی نیاز سے تعبیر کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں، اور یہ اللہ سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے مسلمان ان کی یاد کو اختیار کیا کرتے ہیں. اسلام ہمیں صرف یاد بنانے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ان کی سیرت و کردار اور طرز زندگی سے سبق لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی جانب ترغیب دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے تو جگہ جگہ ما قبل کے واقعات، ان کے قصص، ان کے یہاں طاقتور لوگوں کے معاملات یا ان کی سرکشیاں یا فرما برداریوں کو ذکر کیا گیا، اور پھر ان دی اینڈ جو نتیجہ بیان ہوا اور ان کے حالات اور طرز کو ذکر کیا گیا، یہ ہمیں اس جانب ابھارتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اور صرف غور ہی نہ کریں بلکہ ان اعمال کو سدھارنے اور اس کی بہتری کی جانب بھی توجہ کی جائے. سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مقام ولایت میں درجہ غوثیت پر فائز ہیں، اور اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام جن کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے، انہوں نے ان کی طرز حیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا. آپ رحمۃ اللہ علیہ مقام غوثیت پر حلوے کھا کر نہیں پہنچے تھے، آپ اس مقام ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر آرام کر کے نہیں پہنچے تھے. اگرچہ آپ مادر ذات ولی تھے، لیکن
باوجود اس کے آپ نے طویل مجاہدات اور کڑی ریاضت اختیار کی. بالخصوص طلب علم کے لیے آپ نے دور دراز علاقہ جات کے اسفار اختیار کیے. طلب علم کے لیے آپ نے صعوبتیں برداشت کی اور مختلف تکالیف کا سامنا کیا. یہ آپ کے ابتدائی حالات ہیں، اور ایک آپ کا وہ منتہی دنیا سے جانے سے پہلے کا معاملہ ہے. نگاہ اس پر بھی ہوتی ہے، توجہ اس پر بھی کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح درجہ بدرجہ ولایت کی ان سیڑھیوں کو طے کرتے چلے گئے. تو اس کی ابتدا آپ کے گھر سے ہوئی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مسلمان عورتیں بڑی عقیدت رکھتی ہیں، بڑی محبت رکھتی ہیں، لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابتدائی حالات یہ ہیں کہ جب آپ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، آپ اپنی والدہ کے بطن میں تھے، تب سے آپ کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی والدہ محترمہ انتہائی پاک باز و پارسا خاتون تھی، ایسی کہ جنہوں نے کوئی حرام منظر کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور ان کے اعمال کی درستگی اور اعمال میں سچائی اور ان کے کردار کی مضبوطی کی گواہی ان کے والد اس طرح دیتے ہیں کہ میری بیٹی نے کسی حرام کام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. اور پھر جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تحفہ عطا فرماتا ہے اور وہ آپ کے بدن میں پرورش پاتے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کیا کرتے، وہ نمازیں پڑھا کرتی، وہ ذکر و اذکار کیا کرتی، وہ باوضو رہا کرتی تھی. آج ہماری بہنیں یہ چاہتی تو ہیں ان کی اولاد نیک ہو، لیکن جب ان کے بطن میں اولاد ہوتی ہے اس وقت ان کا حال اور کردار کیا ہوتا ہے. شادی سے پہلے کی زندگی وہ گانے سنتے ہوئے، فلم ڈرامے دیکھتے ہوئے، فیشن کرتے ہوئے، بے پردگی کرتے ہوئے گزری. جب شادی ہوئی تو شادی کے وقت بے پردگی کا عالم یہ ہوتا ہے. انتظامیہ سے گزارش ہے، یہ بچے اوپر شرارتیں کر رہے ہیں، ان کو دیکھ لیں، کھڑکی کھولی بھی ایسا نہ ہو کہ باہر گر جائے. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شادی سے قبل کی زندگی یہ ہے، اور پھر جب عین رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس وقت حال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح زندگی کے یہ لمحات ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ڈانس کرتے ہوئے، دنیا والوں کو بے پردگی کے مناظر دکھاتے ہوئے، بلکہ جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو بھی اپنا آپ ظاہر کرواتے ہوئے وہ وقت صرف ہوا. پھر اس کے بعد کی لائف کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ تو ایک تفریح کی زندگی ہے اور دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں، خدا رسول کے احکامات کو فراموش کر دیا جائے. اور پھر اگر خوشخبری ملے تو پھر اس کے بعد طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرنا، گھر میں رک جانا، ذکر و اذکار کرنا، طہارت کو اختیار کرنا. جس کا وہ بچہ ہے اس باپ کو یہ تعلیم دینا کہ ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن کبھی حرام کا لقمہ لے کر نہ آنا. یہ تعلیم ہے. یہ اس کے برخلاف اپنے ہی ذہن کے اندر طرح طرح کے خواب و سپنے بننا شروع کر دینا کہ اب یہ ہوگا یہ ہوگا. اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیں گے، جس طرح بن پڑے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا حال تھا. جب ان کے بطن میں ان کی پرورش ہوئی اور آپ مدرسے گئے تو آپ کے حالات میں آتا ہے کہ جب قاری صاحب کے سامنے آپ بیٹھے اور انہوں نے بسم اللہ پڑھائی آپ کو، تو بسم اللہ کے بعد آپ قرآن پاک پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، پڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ نے 18 پارے بنا دیکھے قاری صاحب کو سنا دیے. قاری صاحب نے کہا بیٹا آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا میری ماں کو اتنے ہی پارے یاد تھے، وہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، وہ یہ پڑھا کرتی تھی، تو میں نے اس کو سن سن کے یاد کر لیا. سائنس آج کی بات کو پروف کرتی ہے کہ جب جنین اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے تو جو باہر کی آوازیں ہوتی ہیں ان کا باطن کے اندر اثر ہوتا ہے. اگر خارج میں اچھا کلام ہوگا تو باطن پہ اسی کا اثر جائے گا،
اگر خارج کے اندر جیسا معاملہ ہے باطن پر وہ آوازیں اپنا اثر رکھتی ہیں اور اس کی ذہنی نشو و نما اور ذہنی تعمیر کے اندر اپنا کردار یا اپنے اثرات ضرور چھوڑتی ہیں. تو آج وہ وقت گزرتا ہے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے، برائیاں کرتے ہوئے، بہتان ترازیاں کرتے ہوئے. زہ نصیب یہ ہو کہ جب خوشخبری کا پتہ چلے نمازوں کی پابندی تو تھی ہی، تہجد بھی شروع ہو جائے. قرآن کی تلاوت کرتے تو تھے ہی، ایک پارہ یا یاسین شریف پڑھ لیتے تھے، اب روزانہ 2 پارے پڑھنا شروع کر دیں. آدھا پڑھتے تھے تو 1 پارہ پڑھنا شروع کر دیں. درود پاک 100 مرتبہ پڑھتے تھے، 1000 بار پڑھنا شروع کر دیا جائے. اور پھر اسی طرح یہ زمانہ گزرے، جو کچھ مہینوں کا زمانہ ہے، تکلیفیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، صبر کیا جائے. اور باپ جو ہے وہ کسب حلال کرے، حلال مال کمائے اور اپنی بیوی کو کھلائے، اور اس سے ہی اس بچے کو غذا منتقل ہو تو حلال سے اس کی پرورش ہو رہی ہے اندر. اور پھر جب دنیا کے اندر آئے گا تو یہ جو اہتمام کیا گیا اس کے اثرات اس کی زندگی نہیں، مرنے کے بعد تک اس کو منتقل ہوتے رہیں گے اور میدان محشر میں بھی اس کے کام آئیں گے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی حال بیان ہو گیا، ان کی کرامت بیان ہو گئی کہ مرغی پر آپ نے ہاتھ پھیرا، یہ کہا کھڑی ہو جا، تو وہ مرغ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، ہڈیاں مل گئیں. یہ تو مل گئی، لیکن یہ حالات بھی تو بتاؤ کہ ان کے والدین نے ان کی تربیت کس طرح کی تھی، ان کے والدین نے ان کے لیے اہتمامات کیا کیے تھے. ان کے والد کا حال یہ ہے، حلال کھانے کے لیے اور حلال معاملے کے لیے اتنا مشقت برداشت کرنے والے کہ نہر کنارے بیٹھے ہیں یا دریا کنارے، ایک سیب اس میں بہتا چلا آتا ہے، اٹھا کے کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد خیال آتا ہے کس کا سیب تھا، بغیر اجازت کے کھا لیا، اب اس کے مالک سے معاف کروا لوں. اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ چلنے کے بعد ایک باغ نظر آتا ہے سیب کا، اور اس سے کچھ ٹہنیاں اس پانی کی جانب جھکی ہوئی ہیں. خیال کرتے ہیں کہ یہ سیب یہیں سے ٹوٹ کے گرا ہوگا، بہتا ہوا آ جاتا ہے. اور آپ اس کے مالک کو کہتے ہیں جا کر کہ یہ آپ کے باغ کا سیب تھا جو میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، جو یہاں نہیں مجھے وہاں ملا تھا، اس کو معاف کر دیں. مالک بھی غوث پاک کے نانا جان کو پہچان جاتے ہیں، یہ ہیرا کہاں ملے گا. فرماتے نہیں، ایسے معافی نہیں ہوگی، کچھ عرصے محنت کرنی پڑے گی، ہمارے باغ کی رکھوالی کرو اتنے سال اور اتنے ماہ تک. کہتے ہیں ٹھیک ہے، معاف تو کروانا ہے. محنت میں لگ جاتے ہیں. سیب کی کیا اوقات، سیب کی کیا ویلیو، 1 دن کی محنت، 1 گھنٹے کی محنت یا آدھے گھنٹے کی محنت کے بدلے ایک سیب نے ٹوکری بھر کے سیب مل جائے. لیکن جب تک وہ کہتے ہیں ان کے باغ کی خدمت کرتے رہتے ہیں. جب وقت پورا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اب میرا کام پورا ہو گیا. کہتے ہیں نہیں، ابھی مزید باقی ہے کام. وہ کیا کہ میری بیٹی سے شادی کرو، تب سے معاف کروں گا. تو یہ ہے حلت، یہ ہے چیز کے بارے میں غور و فکر کہ جو باطن کے اندر گیا وہ حلال ہے، حلال ہی کھایا. اگر بغیر اجازت کے لے لیا تو اس کو معاف کروانا ہے، اس کو حلال کرنا ہے. عرفی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو حلال کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے محنت. پھر بن دیکھے خاتون سے شادی کر لیتے ہیں، اور شادی بھی اس طرح کرتے ہیں کہ باپ کہتا ہے بیٹی اندھی بھی ہے، معذور بھی ہے، پیروں سے لنگڑی بھی ہے، اب بولو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سیب تو معاف کروانا ہے، شادی بھی کروں گا. لیکن یہ نہیں کہتے کہ نکاح کے بعد طلاق دے دوں گا، نہیں، خدمت بھی کروں گا اس کی، طلاق نہیں دینا ہے. اور جب جاتے ہیں حجر عروسی کے اندر تو وہاں پر ایسی خاتون ہے کہ جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی سلامت ہیں. واپس آ جاتے ہیں، یہ دیانت داری. پھر آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے تو جو کہا تھا وہاں تو وہ عورت ہے ہی نہیں، وہ تو دیکھتی بھی ہے، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، پیر بھی درست ہیں. کہتے ہیں ہاں یہ آنکھوں سے نابینا ہے، مطلب یہ اس نے کوئی حرام نہیں دیکھا، ہاتھوں سے یہ معذور ہے، اس اعتبار سے اس نے حرام کی طرف نہیں بڑھا ہے، پیروں سے معذور ہے اس طرف کے حرام کی طرف نہیں چلے، خدا کی فرما برداری کے اندر ہی استعمال ہو. یہ ہے والدین، یہ ہے کردار. آج دعائیں تو کرتے ہیں کہ اولاد انتہا درجے کی فرما بردار ہو جائے، لیکن اس کے لیے ابتداءً محنت ہے. بعد کی محنت ایک الگ چیز ہے، تعلیم و تربیت ایک الگ چیز ہے. انبیاء کیا یہ معاملہ ہوا کہ ان کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہو گیا، حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ نافرمان ہو گئی. یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ایک اہتمام بھی تو ہے کہ اس کے لیے محنتیں کرنا. یہی معاملات دیکھیے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں کیا ہوتا ہے.
حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے، یہ گھرانہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام خود خصوصی توجہ عطا فرماتے ہیں حضرت امام حسن و حسین پر تربیت کے اعتبار سے، کہ یہ گھرانہ وہ ہے، اوروں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی سے چلے گی، اور بیٹی سے جب نسل چلے گی تو وہ حسن و حسین کے ذریعے چلے گی۔ تو حسن و حسین کی تربیت ایسی کی جائے کہ قیامت تک جو یہ خون چلے اس کے اندر اس کے اثرات موجود ہوں۔ یہی وجہ ہے جو سچا سید ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چہرہ بولتا ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چہرہ بولتا ہے، اس کا کردار بولتا ہے، اس کے احوال بولتے ہیں، اس کی گفتار بولتی ہے۔ سید صاحب اگر عمل میں کمزور بھی کیوں نہ ہو، پیشانی بولتی ہے، یہ سید گھرانے کا ہے۔ خیر ہمارے یہاں تو جس طرح اور چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو گئی تو یہاں پر بھی 2 نمبری آ گئی ہے۔ انڈیا میں کچھ تھے، یہاں پر آ کر کچھ اور کہلانے لگے۔ اللہ نے قبائل بنائے، ذاتیں بنائی پہچان کے لیے، لیکن وہاں کچھ اور کرتے تھے، یہاں پر آ کر کچھ اور نام رکھ لیا۔ یہ اپنے نسب کو تبدیل کرنے کا حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، لیکن لوگ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ بلکہ آج تو ہاتھ ہی ہو گیا، جس کو ہاتھ لگاؤ تو دوسرا بندہ سید ہے۔ سندھ میں چلے جائیں، کوئی آپ کی گاڑی کو مار دے، آپ اس کی گاڑی کو مار دو تو باہر سے نکل کر کہے گا بابا ہم سید ہیں، اگر ہم نے تمہاری گاڑی کو مار دیا تو ہمارا احترام کرو، جاؤ چلے جاؤ، تمہارا کتنا نقصان کیوں نہ ہو گیا، ہم سید ہیں۔ ہر وہاں پہ کچرے چننے والا معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال جو سید صاحب ہیں ان کا احترام، ان کا ادب سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو بناوٹی اور ڈھونگی اور اس طرح کا معاملہ یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا وبال ان پر ہے، انہوں نے آخرت میں جواب دینا ہے۔ ہم عرض کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام خاص ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ اگر صدقے کی کھجور آ جائیں اور اپنے منہ کے اندر ڈال لیں تو آقا فرماتے ہیں اخ باہر نکالو، یہ صدقے کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، اور اللہ نے ہم پر زکوٰۃ کو منع کر دیا ہے، حرام کر دیا، ہمارے لیے زکوٰۃ کی اجازت نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے ستھرا مال ہے۔ اب قیامت تک کے لیے سادات ان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، وہ زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان ہے، غریب ہے، مفلوق الحال ہے، زکوٰۃ کا پیسہ لے اپنی زندگی آگے چلا لے، لیکن سادات نہیں چلائیں گے۔ پریشان حال ہو، فاقہ کر رہے ہو، لیکن صدقہ زکوٰۃ استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ مال کا میل ہے، تمہارے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ یا تو تمہارے لیے ستھرا مال آئے گا، یا پھر تم اس پر صبر کرو کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، برداشت کرو اس کو۔ یہ تربیت ہے ان کے گھرانے کی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پر 11 دے گئے، 111 دے کے کھا گئے، ہم پوری زندگی گزار دی لنگر کھاتے ہوئے ان کے نام پر، لیکن ان کا کردار کیا ہے، ان کے والدین کی تعلیم و تربیت کیا ہے، اس پر ہم توجہ کرنے کے لیے بہت کم تیار ہو پاتے ہیں۔ پھر والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا حال کیا ہے، اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں، پہلی تربیت ماں کی گود کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ تو آنے سے پہلے تربیت ہے، جب گود میں آ گیا لال تو پھر تربیت کیسی ہوگی؟ اور آپ کا حال یہ ہے، رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، حکم رمضان آپ کا یوم ولادت ہے، آتے ہی آپ نے والدہ کا دودھ پینا چھوڑ دیا، افطار کا وقت ہوا تو دودھ طلب کیا والدہ سے، اور شہر کے اندر یہ بات معروف ہو گئی، سادات گھرانے کے اندر ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے، آگے بھی آپ کا معاملہ چلا کہ رمضان کے اندر وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، سحری کے وقت اس سے دودھ پینا موقوف کر دیتا ہے، افطار کے وقت وہ پیتا ہے۔ یہ ماں کی گود ہے کہ ماں نے اس کو لوری سنائی، لوری میں قرآن سنایا تھا، سرکار کی حدیثیں سنائی تھی کہ بیٹا ہم تو بڑے ہو کر فرضیت کے بعد روزے رکھتے ہیں اور وہ فرض ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو فرضیت سے پہلے رکھتے ہیں، لیکن تو نے آگے جا کے غوث اعظم بننا ہے، پیران پیر بننا ہے، اگر پیران پیر بننا ہے تو ابھی سے روزہ رکھ، اور یہ یاد رکھ کے تو کس ماں کی گود کے اندر ہے، تیری ماں وہ سچی سیدانی ہے، فاطمہ الزہرا کی سچی بیٹی ہے، ان کی سچی کنیز ہے۔ اگر تو میرا محبوب بیٹا بننا چاہتا ہے، اگر میری آنکھوں کا تارا بننا چاہتا ہے، بیٹا ابھی سے روزہ رکھ۔ یہ ہے گھرانے کی تربیت۔ ہمارے یہاں تو مائیں نظر انداز کر دیتی ہیں بچوں کی کوتاہی کو، بچے نے جھوٹ بولا نظر انداز کر دیا، بچے نے گالی دی نظر انداز کر دیا، بچے نے کسی کا مال دبا لیا نظر انداز کر دیا۔ یہی وقت ہے، پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں، کچھ سختی سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ تربیت تبھی ہوتی ہے جب تک نرمی ہے، تبھی موڑا جا سکتا ہے، سختی کے بعد کہاں موڑنا، پھر تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے۔ 30 سال 40 سال کے وقت سوچے کہ یہ تو نشوں میں پڑ گیا، 30 سال 40 سال میں سوچے یہ فلانی برائی میں پڑ گیا، اب یہ چھوٹ جائے، وہ اس کا دل کہے گا تو چھوٹے گی، ہماری تربیت کہاں چھوڑائے گی؟ پھر الفاظ اثر نہیں کرتے، پھر اللہ دل کو بدلنے والا ہے۔ بہرحال
پھر مزید معاملہ آگے بڑھتا ہے تو آپ کی والدہ آپ کو تعلیم کے لیے روانہ کر دیتی ہے، بنیادی تعلیم گھر میں ملی، اب مزید تعلیم کے لیے اسپیشلائزیشن کے لیے ان کو بھیج دیا، اور نصیحت یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور علم کی راہ کے اندر تم نے صبر کرنا ہے، مال دوسروں سے اینٹھنا نہیں ہے بلکہ اپنا مال بھی دے دینا ہے دین کی راہ کے اندر، یہ ہے سچی راہ، یہ ہے سچی تربیت۔ اور ایسا ہی ہوتا، بڑا مشہور واقعہ، ڈاکو آتے ہیں، آپ مال چھپاتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے نہیں ہیں، جو ہوتا ہے وہ بھی دے دیتے ہیں، کہ والدہ نے نصیحت کی تھی، ماں نے تعلیم دی تھی، ماں نے تربیت فرمائی تھی، اور علم کا سفر ہے آگے، اس میں برداشت تو کرنا پڑیں گی پریشانیاں، بغیر مشقت کے، بغیر آزمائشوں کے کس کو علم مل گیا؟ بغیر محنتوں کے، بغیر تکلیف کے کس کو علم حاصل ہو گیا؟ امام یوسف فرماتے ہیں کہ اے شخص، جب تو اپنا سب کچھ علم کے لیے دے دے گا تب علم تجھے اپنا کچھ عطا کرے گا، جب تو اپنا سب کچھ علم کے لیے دے دے گا تب علم تجھے اپنا کچھ عطا کرے گا، اور جب وہ تجھے کچھ دے گا تو وہ تیرے لیے سب کچھ بن جائے گا۔ آج ہماری علم کی راہ پہ سب کچھ دینے کے لیے ہم تیاری کب ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں علم سیکھ رہا ہوں، سب مجھے دیں۔ بھائی ہمارے یہاں تو یہی ہے، معذرت کے ساتھ باتیں کڑوی ہیں، مولانا صاحب اپنی جیب سے کتنا دے رہے ہیں دین کی راہ کے اندر؟ دیتے ہوں گے، بدگمانی نہیں کرتے، لیکن ایک یہ سوچ ہوتی ہے سب سے دلوا دوں لیکن میں کچھ بھی نہ دوں۔ لیکن صدیق اکبر کا حال کیا ہے؟ سب بعد میں دیں، پہلے صدیق اکبر اپنا مال لے کر آ رہے۔ تو ان اکابر کی شان تو یہ رہی ہے۔ آج کے مولوی کا طرز عمل بدل گیا ہے، آج کے دینی طالب علم کا طرز عمل بدل گیا ہے۔ ان کے پاس اگر سوکھا ٹکڑا ہوتا تھا وہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، اور آج حال یہ کہ اگر ایک گھی لگی روٹی ہے، 4 گھی لگی روٹیوں کے مزید چکر کے اندر پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، ہوس پوری ہوتی نہیں ہے، طلب پوری ہوتی نہیں ہے، لالچ پوری ہوتی نہیں ہے، تو علم کہاں سے آئے گا؟ یاد رکھیے، علم کتابوں میں نہیں ہے، کتابوں میں صرف معلومات ہے، کتابوں میں صرف معلومات ہے، علم تو اللہ کا نور ہے، علم خدا کا نور ہے، وہ کتابوں سے معلومات ملتی ہے، اور یہ نور اس کتابوں اور اس معلومات سے مخلص ہو جانے پر اللہ کی جانب سے عطا ہوتا ہے۔ تو غوث پاک وہ تو علم لے کر چل رہے تھے، معلومات کی تلاش میں تھے، ان کا تو حال جدا گانا ہے۔ غوث پاک علم کے لیے نکلے تھے، ہاں، معلومات کے لیے نکلے تھے، مروج علوم کے لیے نکلے تھے، علم تو انہیں ماں کی گود میں مل گیا تھا جو خدا کا نور ہے۔ ہمارے یہاں پہلے معلومات آتی ہے پھر علم آتا ہے، وہاں پہلے علم آیا پھر معلومات تھی۔ یہ خدا کا فضل ہے، وہ جس کو عطا فرمائے۔ پھر علم کی راہ میں دیکھیں کیسی کیسی تکلیفیں آئیں۔ آج ایک بچہ میٹرک کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کتنی پریشانیاں ہیں، فیس کے مسائل ہیں، امتحانی فیس کے مسائل ہیں، ٹیوشن فیس کے مسائل ہیں، لیکن بہرحال چلانا ہی ہے نا۔ پھر میٹرک کے بعد رک جاتے ہیں، آگے کیوں نہیں بڑھتے بھائی؟ میٹرک کے اندر کراچی سے 10 لاکھ بچے نکلے، لیکن آگے ماسٹرز تک کتنے پہنچے، پی ایچ ڈی تک کتنے پہنچے، ڈاکٹریٹ تک کتنے پہنچے؟ ان 10 لاکھ میں سے شاید 10 بھی نہیں پہنچ سکے، 1000 کی تعداد بھی نہیں پہنچ سکی، اس لیے کہ اس راہ میں معلومات بھی حاصل کرنا ہے تو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرح جو دینی علم ہے، دینی معلومات ہے، اس راہ میں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ 3 سال 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال 15 سال لگے رہے، اس کے بعد بھی کیا عالم بن گئے؟ نہیں، یہ تو قبر میں جانے تک علم حاصل کرنا پڑے گا، قبر میں جانے تک پڑھنا پڑے گا۔ جس طرح ہماری یہاں دنیا دار طبقہ ہے، میٹرک کے بعد کتابیں بند، بلکہ بیچ دی کبڑ والے کو۔ ہمارے بہت سے دینی طالب علم وہ بھی یہی کرتے ہیں، 5 سال 8 سال پڑھا، پھر اس کے بعد کتابیں بس سجنے کے لیے ہیں، اس کے آگے بیٹھ کر ویڈیو بنانے کے لیے، اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے لیے۔ وہ کتابیں کھلتی نہیں، اس کا صفحہ کھلتا نہیں، کوئی نشان لگتا نہیں، بیٹھ کے مطالعہ کرتے نہیں۔ حالانکہ سیدی اعلی حضرت کو دیکھیے اور اکابر کو دیکھیے، وہ دنیا سے جانے تک مطالعہ کرتے رہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ مطالعہ نہ پہلے کبھی کچھ کیا نہ اس کے بعد کچھ کیا، لیکن حال یہ ہم سے بڑا علامہ کوئی نہیں، ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک کے علم کا حال یہ تھا۔ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے دارالفتہ کے اندر کوئی استفتاء آیا ہو اور 1 رات سے زیادہ آپ کے دارالفتہ کے اندر وہ سوال ٹھہرا ہو۔ اللہ نے وہ آپ کو مہارت عطا کی تھی۔ مشکل سے مشکل ترین سوال آ جائے، 1 رات کے اندر اس کا حل کر کے آپ دوسرے دن دے دیا کرتے تھے۔ مصروفیات کا ہونا الگ معاملہ، لیکن سوال کی پیچیدگی کتنی شدید کیوں نہ ہو، 1 رات لگتی تھی بس۔
کیونکہ علم خود ہاتھ باندھ کے آگے آپ کے کھڑا ہوا کرتا تھا۔ قرآن بیان کرنے کے لیے بیٹھے، قرآن کی آیت سے ایک معنی بیان کرنا، اس کا دوسرا معنی بیان کرنا، تیسرا معنی بیان کرنا، 18 معنی بیان کرنا۔ آپ کی شان یہ تھی، آپ 40 ایک آیت کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، قرآن کی ایک آیت سے 40 چیزیں نکال کے لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ علم آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا۔ اور کیوں نہ کھڑا ہو؟ جس نے ماں کے بطن کے اندر قرآن سنا ہو، زندگی بھر قرآن سنا ہو، اور بعد بلوغت جن کا حال یہ ہو 15 سال تک روزانہ رات میں قرآن پڑھا ہو۔ ہمارے یہاں بچے حافظ بن جاتے ہیں، حافظ بننے کے بعد پھر ہوتا یہ قرآن بھلا دیا جاتا ہے۔ حافظ کے لیے فرض ہے روزانہ کم از کم 2 پارے پڑھے، قبر میں جانے تک۔ کتنے؟ 2 پارے۔ ماں باپ کو تمنا خواہش ہوتی ہے بیٹا حافظ بن جائے، بڑی تقریب کر دوں، ہار اس کے گلے میں بھی ڈل جائے، پھول میرے گلے کو بھی ڈل جائیں، یہ 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا اور مجھے بھی لے جائے گا۔ یہ وہ حافظ لے جائے گا جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ اس کو تو حلال و حرام کی تعریف نہیں پتا، اور پھر جو پڑھا تھا اس نے، اب حال یہ کہ اس کو آدھا پارہ بھی صحیح یاد نہیں ہے۔ کائے کا حافظ؟ سخت بات ہے بڑی، ہاں بہت سخت بات ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے۔ بلکہ اس کے لیے تو وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ 4 بچے لوگ چاروں کو حافظ بنا رہے ہیں، لیکن جب تک وہ حفظ میں تھا تو قرآن کھولتا تھا، جب سے مدرسے سے نکلا تو وہ 1 پارہ تو کیا 2 پارے تو کیا 2 صفحے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے زیادہ غیر حافظ کو یاد ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ علم، یہ قرآن، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس راہ کے اندر قدم قدم پہ شیطان ہے۔ جب کوئی اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو شیطان اپنے لشکروں کو کہتا ہے اب بیٹھنا نہیں ہے، سب مل کر اس پہ حملہ آور ہو جاؤ۔ یہ ہمارے درمیان اسی طرح ہے کہ جس طرح شہد ہو، جس طرح مٹھاس اور اس کے اوپر مکھیاں ٹوٹتی ہیں، تو یہ وہی مٹھاس کا اچھا ایک شیرے کا ایک قطرہ ہے، تم گندی مکھیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑو، اس کو تہس نہس کر کے رکھ دو۔ لیکن بہرحال خدا کی مدد رہتی ہے، بندہ گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت و کردار کو بیان کریں، یہ اس دور کی عہد کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں ان کی سیرت کو دیکھ کر ان کی سیرت میں اپنا آپ نظر آنے لگے کہ وہ آئینہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو کہاں کہاں سے سنواریں، ہم اپنے آپ کو کہاں کہاں سے سدھاریں۔ ہم تو سر سے لے کر پیر تک، پیر کے ناخن تک آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ایک دیکھ بنا کے سمجھتے ہیں یہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بہت بڑی نادانی ہے، اور پھر وہاں پہ بڑی پریشانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کا جو مشن تھا کہ بندوں کو اس کا دوست بنانا، یہ اولیاء کی زندگی کا مشن تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اور اپنے ان دوستوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنا قرب خاص عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور اولیاء کرام کی سچی محبت اور سیرت پر سچے من کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش اور اس پر استقامت حاصل کرنے کی نعمت عظمیٰ عطا فرمائے، آمین۔